تھا، اس وقت میری باپ میری مزار پر، میری قبر میں، میری مزار میں میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. ان سے گفتگو میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تیرے سلام کا جواب نہ دے سکا. جب تیسری مرتبہ تو نے سلام کیا تو میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا معین الدین اس کو جواب دے دو ورنہ یہ زندگی تمہارے مزار کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تب میں نے تیسری مرتبہ میں تجھے جواب دیا یہ قبریں عام قبریں نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا آنا جانا ہے، یہاں مولا علی کا آنا جانا ہے، یہاں غوث اعظم کا آنا جانا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں 11ویں کے موقع پر یعنی ربیع الاخر کی 11ویں شب میں مدینہ منورہ میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا عالم رویا میں کہ مولا علی اصحاب صفا کے چبوترے پہ کھڑے ہیں اور سارے ولی کھڑے ہیں، سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا مولا علی سے سرکار آج کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے سب لوگ؟ تو مولا علی نے فرمایا ولی اللہ تجھے معلوم نہیں کہ آج 11ویں شب ہے اور عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، ہم سب وہاں اس کے عرس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں جب ولی کا عرس آتا ہے تو اس سے برکت لیتے ہوئے کہتے ہیں عرس کے موقع پر صرف پبلک نہیں آتی، ولی کے عرس میں علی بھی آتے ہیں اور سارے ولی بھی آتے ہیں. فیضان اولیاء اکرام، نعرہ حیدری. یہ صرف ولیوں کے ساتھ ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ مومنین نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. لیکن ہم بھی اگر سوچیں کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے تو ہمیں بھی ویسا بننا پڑے گا، ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنا پڑے گی. حیرت ہے یہ ولی لوگ آخر کیوں راتوں کو جگتے تھے، یہ ولی لوگ آخر کیوں سردیوں میں وضو کرتے تھے، یہ ولی لوگ کیوں گرمی کے موقع پر روزے رکھتے تھے، یہ ولی لوگ کیوں رات رات پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جانتے تھے کہ دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے تو قبر میں راحت پائیں گے، قبر میں سکون پائیں گے. آج ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری زندگی ولیوں کا نام لیتے لیتے تو گزرتی ہے مگر ولیوں کے کردار سے دور ہے، ولیوں کے انداز زندگی سے دور ہے، ولیوں کی کرامتوں پر تو نعرے لگا رہے ہیں مگر ولیوں سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے. وہ اولیاء کرام جنہوں نے پوری زندگی کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، آج ہمارا حال یہ ہے. ولی کے ماننے والے پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، مسجدوں سے کوسوں دور ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اتنی کڑاکے کی سردی میں جبکہ اللہ اکبر یہ کوہرا ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے، اتنی سردی میں ولی کی محبت میں بیٹھے ہو لیکن مجھے خوشی ہے ہم دعا دے جاتے ہیں اللہ تم سب کو سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے، محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جلسے میں اتنے شوق سے آنے والوں کیا نمازوں میں بھی اتنے شوق سے پہنچتے ہو؟ کیا مسجدوں میں بھی اتنے شوق سے پہنچتے ہو؟ سن لو ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر جلسے میں آئے ہوں گے اور جانے کے بعد فجر میں بھی سوتے پڑے رہیں گے. یاد رکھنا اے غلامان مصطفیٰ، کیا سوچتے ہو نماز چھوڑتے رہو گے پھر بھی جنت میں چلے جاؤ گے، نماز چھوڑتے رہو گے پھر بھی جنت قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. ہم لوگ تو ہتھیلی پر جنت لے کے گھوم رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تو میری قوم کا حال یہ ہے، اس کا چہرہ دیکھو جنت مل گئی، اس کا چہرہ دیکھ لو جنت مل گئی، اس شیر پر یہ کہہ دو جنت مل گئی، اس شیر پر وہ کہہ دو جنت مل گئی. میرے عزیز جنت اتنی سستی نہیں ہے،